بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپریشن کیا بلا ہے یہ، چمٹ جائے تو ہٹتی نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک، لڑکوں سے لے کے لڑکیوں تک، سب کو یہ ڈپریشن لگا ہوا ہے۔ اور ایک ڈپریشن اندر ہی اندر آپ کو کھانا شروع ہو جاتا ہے، چاہے آپ چھوٹی ایج میں ہیں چاہے بڑی ایج میں ہیں۔ رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، پورے دن کا سکون حرام ہو جاتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ ایک سوچ کے اندر ہوتے ہیں، ایک ایسی سوچ جو کہ آپ کسی کو ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، ایک ایسی بات ہے جو آپ کسی کو بیان نہیں کر پا رہے ہوتے، اندر ہی اندر گٹ گٹ کے مر رہے ہوتے ہو آپ لوگ۔ ڈپریشن ہوتا کیا ہے؟ دو چیزوں سے ہوتا ہے، یا تو نفرت سے ہوتا ہے یا پھر محبت سے ہوتا ہے۔ کوئی شخص آپ کو بولتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تو آپ کی سوچ آپ کو ڈپریشن میں لے کے چلی جاتی ہے کہ وہ شخص میں سے بدلہ لے گا، کتنا نقصان پہنچائے گا میں نہیں جانتا، لیکن بدلہ لینے وہ ضرور آئے گا۔ آخر میں کروں کیا؟ اپنے آپ کو محفوظ کیسے کروں، اپنی سیفٹی کیسے کروں؟ اور دوسری چیز محبت، پیار، کسی کو چاہتے ہیں، کسی کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور وہ شخص آپ کو بولتا ہے کہ آج کے بعد بھی ایس ایم ایس مت کرنا، وہ شخص آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، بلکہ چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے، وہ چیز آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کرتی ہے۔ یعنی کہ ایک وہ چیز جو کہ نفرت ہے، جو کہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور دوسری چیز جو کہ محبت ہے، پیار ہے، کسی کی چاہت تھی، وہ جسم کے اندر، روح کے اندر ایسی سما گئی تھی کہ جب وہ جدائی ہوئی تو ایسا لگا کہ جیسے کہ مچھلی پانی سے باہر نکل کے تڑپتی ہے، تو ویسی حالات آپ کے ہو جاتے ہیں، وہ ڈپریشن میں لے کے چلا جاتا ہے۔ تو 5 سمٹمز ہوتے ہیں ڈپریشن کے، میں بتاؤں گا انہیں کور کیسے کرنا ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں آپ میں پائی جا رہی ہے تو آپ ڈپریشن کی پہلی سیڑھی پہ ہیں، ابھی سے سمجھ جائیں، ورنہ اتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے جتنی آپ کی سوچ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیں گے، آپ اکیلا رہنا پسند کریں گے، آپ پبلک میں جانا چھوڑ دیں گے، آپ تنہائی کو پسند کریں گے۔ یہ ڈپریشن کا فرسٹ اسٹیپ ہے۔ سیکنڈ اسٹیپ، کھانا پینا چھوڑیں گے آپ۔ یس، کھانا پینا چھوڑیں گے، کم کھایا کریں گے، ایک ایک ٹائم فاقے میں رہیں گے، اپنے اوپر ظلم کرنا شروع کریں گے، اپنے آپ کو بھوک میں رکھیں گے، سوچیں گے شاید اس سے ڈپریشن پہ قابو آ جائے گا۔ تھرڈ اسٹیپ، دیٹ از ویری ڈینجرس، ویری ویری ڈینجرس، نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے آپ، عبادت کرنا چھوڑ دیں گے آپ، اللہ کو پکارنا چھوڑ دیں گے آپ کو لگے گا شاید اللہ آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں، آپ کو لگے گا قسمت خراب ہے، نصیب خراب ہے، شاید میں پیدا ہی غلط جگہ پر ہوگا، میں جس چیز کو چاہتا ہوں وہ چیز میرے سے دور چلی جاتی ہے، سر پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، دماغ کی نسیں باہر آنی شروع ہوتی ہے، اور ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی تمہارے اندر کیا چل رہا ہے۔ تم گولیوں پہ گولیاں کھاتے ہو، میڈیسن پہ میڈیسن لیتے ہو، ڈاکٹر پہ ڈاکٹر چیک کراتے ہو، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ بس کچھ ایسا ہو جائے کہ یار یہ دماغ تھوڑا ہلکا ہو جائے، یہ سوچ جو میرے دماغ میں پیدا ہوگی یہ باہر کیوں نہیں نکل رہی۔ اینڈ فورتھ پوائنٹ از ویری ویری ڈینجرس، اپنا نقصان کرتے ہو، چھری مارنا، چاقو مارنا، ہاتھ کی نس کاٹنا، سچ اسلام ماننے کا سوچنا، یعنی ساری نیگیٹو پوائنٹس آپ کے دماغ میں آنے شروع ہوتے ہیں۔ ففتھ پوائنٹ، اپنے آپ کو تباہ کرتے ہو، چاہے وہ تعلیم میں تباہ کرو گے، چاہے نوکری میں تباہ کرو گے، چاہے پیسے کو اڑانے میں تباہ کرو گے، لیکن اپنے آپ کو تباہ کرو گے۔ اگر یہ 5 چیزیں جیسے کوئی سا ایک پوائنٹ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ریگولر بیسس پہ، تو ابھی سمجھ جاؤ، اس ویڈیو کو فالو کرو تاکہ آپ بچ جاؤ اس نقصان سے جو کہ ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نقصان سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ پچھتاوا۔ ڈپریشن میں سب سے بڑا پوائنٹ ہے پچھتاوا، کہ جب آپ ڈپریشن میں رہتے ہیں 1 مہینہ، 6 مہینے، سال، 2 سال، کچھ 5 سال، کبھی عرصے کے بعد اب جب نکلتے ہیں اس ڈپریشن سے باہر، نکلتے ضرور ہے لیکن وقت لگ جاتا ہے کچھ لوگوں کو جنہیں عقل اور سمجھ نہیں ہوتی، جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں بھائی تو سب سے بڑا چیز کیا ہوتی ہے ان کے ساتھ؟ پچھتاوا ہوتا ہے۔ یار کاش اس ٹائم میں ڈپریشن میں نہ جاتا تو صحیح فیصلہ، یار میں نے خود ٹینشن میں جا کے اپنی تعلیم کو ضائع کیا، یار ایک پیپر خراب ہوا تو سارے پیپر خود ہی جا کے خراب بھی کر کے آ گیا، یار وہ ذرا سی مسٹیک ہوئی تھی میں نے پوری لائف کو خراب کر دیا، یار اپنے ہاتھ سے خراب کیا، یار اپنے پیسے اپنے ہاتھ سے اڑانے شروع کر دی، یار اپنی چیزیں اپنے ہاتھ سے توڑنے شروع کر دی۔ جب ہدایت ملے گی اور سمجھ آئے گی، عقل تڑا ہلائے گی آپ کو، تو آپ کہو گے یار شکوہ ہے، یار کاش بھی وہ سمجھ آیا تھی۔ وہ جو شکوہ ہوتا ہے نا وہ شکایت میں تبدیل ہوتا ہے، اور شکایت ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کو اصلی زندگی میں تباہ کر دیتی ہے، آپ کے دماغ آپ کو ساکن کر دیتا ہے کہ یار میری زندگی میں یہ کچھ بھی ہو رہا تھا سب کا سب یار میری وجہ سے ہو رہا تھا، یار میں اس چیز کے لیے اتنا اپسیٹ تھا، اتنا ڈپریشن میں تھا کہ اس چیز سے بیٹر مجھے مل گیا، لیکن اس چیز میں مبتلا ہونے کی وجہ سے میں نے 4 سے 5 سال جو ضائع کر دیے، کاش اسے میں ریکور کر لیتا یار، کاش ایک باری میں سمجھدار بن جاتا، کاش ایک باری میں اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتا، ایک باری ہمت کرتا، دوبارہ کوشش کرتا، دوبارہ اٹھتا، شاید منزل کو حاصل کر لیتا، لیکن نہیں ہوگا، ایسا ذرا نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے، پرابلم کہاں پر ہوتی ہے، ذرا پوائنٹ بتاتا ہوں۔ دیکھو آپ لوگ جب چھوٹے ہوتے ہیں 10 سال کے، 12 سال کے، تو آپ کے ارد گرد آپ کے والدین اور آپ کے رشتے دار
کچھ جگہ پر آپ کو اگنور کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سے بولا نہیں صحیح جاتا, آپ کو اگنور کریں گے. مثال کے طور پر کئی بات ہوگی تو آپ کو ڈانٹنا شروع کریں گے. کسی ایک بندے کو نوٹس کر لیں گے, اسے بلا وجہ ڈانٹتے رہیں گے, چاہے وہ کام صحیح بھی کرنے والا ہوگا, یار اس سے کام صحیح نہیں ہوتا, یار یہ ہے ڈل, یہ ڈل مائنڈ ہے, یہ پاگل ہے, یہ میرا بیٹا بیوقوف ہے, یہ میرا بیٹا بیوقوف ہے, یہ میری بیٹی جاہل ہے. یہ جب ماں الفاظ بولے گی اور باپ الفاظ بولیں گے, اور دونوں کو لگے گا کہ بس یہ الفاظ پہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, جب رشتے دار گھر میں آئیں گے اور رشتے داروں کے سامنے آپ کے والدین دوبارہ بولیں گے بیٹی جاہل ہے میری, بیٹا بیوقوف ہے میرا, ارے زندگی میں کوئی کام اس سے صحیح نہیں ہوتا, سارے کام اس نے خراب کیے ہیں. جب آپ رات ہوتی ہے اور سوتے ہو تو آپ کے دماغ سے وہ چیزیں رپیٹ ہو جاتی ہیں, جاہل بیوقوف, جاہل بیوقوف, جاہل بیوقوف. جو کام صحیح بھی ہونا ہوتا ہے نا, سب غلط ہو جاتا ہے. اور آپ جاتے ہو اسکول کالج یا کہیں بھی, اور وہاں پر ٹیچر بھی غلطی سے کہ یہی اسی ورڈس کو ریپیٹ کرتی ہے تم جاہل ہو, تو سمجھ جاؤ آپ کنفرم ہو جاتے ہو کہ آپ ایک جاہل انسان ہو. آپ کے اندر کوئی گٹس نہیں ہے, کوئی آپ کے اندر کوئی ایکوریسی نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, اور آپ ایک بیوقوف انسان ہو, کیونکہ آپ سارے کام غلط کرتے ہو, کیونکہ آپ کے پیرنٹس بھی آپ سے خوش نہیں ہیں, اور باہر کے لوگ بھی آپ سے خوش نہیں ہیں, اور ٹیچر بھی آپ سے خوش نہیں ہے, اور دوست بھی آپ سے خوش نہیں ہیں. وہ سٹیپ ہوتا ہے آپ کا ڈپریشن میں جانے کا فرسٹ پوائنٹ, جہاں پر آپ تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو, ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہاں جی میں ایسا ہوں, میں نے کوئی گٹس نہیں ہے, کوئی یہ چیزیں نہیں ہیں. تو رات کے پیر جب آپ سوتے ہیں چپائے پہ لیٹ کے, تو آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے, کسی کو نہیں پتہ ہوتا, چادر کے اندر آپ رو رہے ہوتے ہیں, اکیلے بیٹھ کے آپ روتے ہیں, دکھ سناتے ہیں اپنے آپ کو, اور آپ کو لگتا ہے کہ یار قسمت خراب ہے. یہ آئیز آپ کی نا ساری یہ بلیکش ہونی شروع ہو جاتی ہے, آنکھوں کے نیچے ڈر کے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, حالت تھوڑی سی بری ہونی شروع ہوتی ہے. صبح سے اٹھتے ہیں, نہیں ماما بھوک نہیں لگ رہی, آج میں نہیں کھا رہا. ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں اس سے کیا ہوا ہے, یہ تو سوچ رہا ہے بھائی, اندر ہی اندر مر رہا ہے, یہ تو اندر ہی اندر ختم ہو رہا ہے, کسی کو نہیں پتا. پیپر دینے جاتا ہے, پیپر صحیح نہیں ہوتا, تو بس ایک سوال غلط ہوا تو دماغ میں پتہ, یار ماما نے کہا تھا میں جاہل ہوں, بیوقوف ہوں, یار میرے سے نہیں ہو پائے گا, میرے سے نہیں ہو پائے گا. وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہو نا, وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہو, وہ ڈپریشن پہ پرماننٹ ٹینشن بن جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ, جاب کی لائف کے اندر جب جاب کرنے جاتے ہیں, ایک انٹرویو دیا فیل ہو گئے, دوسرا انٹرویو دیا پھر فیل ہو گئے, فارغ سے کہیں پہنچے تو جاب ملی تو سیٹل نہیں ہو سکے, مینیجر سے بات سیٹل نہیں ہو رہی, سیلری سے مینیج نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو وہاں آپ کے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے, گھر والے جب بولتے ہیں مفت کی روٹیاں توڑتا ہے گھر بیٹھ کر, تیرے جیسے ساتھ والے لڑکے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, انہیں دیکھ کیا کچھ انہوں نے اچیو کر لیا, اور تو وہیں کا وہیں بیٹھا ہے. تو وہ ڈپریشن کا سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے, جہاں پر آپ سڑک پہ تنہا اکیلے چلنا شروع ہو جاتے ہیں, فٹ پاتھ پہ جا کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کو پاس کرایہ ہوتا ہے بس کا, لیکن پھر بھی آپ پیدل آتے ہو گھر. آپ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہو, آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنسو لے کے آتے ہو, بائک چلا رہے ہوتے ہو, رو رہے ہوتے ہو, ہوا تم سے ٹکرا رہی ہوتی ہے, بارش کے قطرے پڑ رہے ہوتے ہیں, کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ بارش سے فیس گیلا نہیں ہوا تمہارا, تم تو روتے ہوئے آ رہے ہو. اکثر جگہ جاب ختم ہو جائے گی, دل ٹوٹ جائے گا, بڑی اسٹرگل کرو گے, ہارڈ ورکنگ کرو گے, اوور ٹائم کرو گے, لیکن جب 6 مہینے سال 7 مہینے بعد وہ جب تمہیں آؤٹ کریں گے وداؤٹ اینی ریزن, تو تم انہیں جتا نہیں پاؤ گے, یار میں نے تمہارے لیے بہت کیا تھا, یار بہت بہت اسٹرگل کی تھی. ماں پاپا کو فون کر کے کہو گے کہ جاب ختم ہوگی, گھر آ رہا ہوں میں, لیکن کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ تم ٹوٹ رہے ہو اندر سے. تم برے نہیں ہو, تم بکھر رہے ہو اندر سے, تم واپسی آنا نہیں چاہتے, تم سیٹل ہونا چاہتے ہو, لیکن بس وہ کہتے ہیں نا ڈپریشن کا سیکنڈ اسٹیپ آ جائے گا, ختم ہو جاؤ گے اندر سے, کچھ پتہ نہیں چلے گا. تمہیں لگے کہ شاید تعلیم حاصل کر کے ضائع کر دیا, ارے یار ارد گرد کے لوگ کہاں تک پہنچ گئے, شاید مجھے چلنا نہیں آتا, بولنا نہیں آتا, ارے کوئی تو کمی رہ گئی ہے میرے اندر, میں کیوں نہیں کامیاب ہو پا رہا. یہ سوچتے سوچتے آپ گھر آیا کرو گے, حالات خراب اپنے محسوس کرو گے, کیونکہ نظر بھی آئیں گے. اور تیسرا پوائنٹ, آفٹر دی میرج, اولاد کا نہ ہونا بہت بڑی ڈپریشن ہے. اولاد نہیں ہو رہی, اولاد کا ہونا اور پھر غلط ہونا یہ اس سے بڑی ڈپریشن ہے. سارے پیسوں کا کمانا اور بیوی کا بلا وجہ ضائع کر دینا اس سے بڑی ڈپریشن ہے. ماں کی اور بیوی کی لڑائی ہونا اور بیوی کا ساتھ نہ دینا, اور ماں کا ساتھ دینا اور بیوی کو مار کھاتے ہوئے دیکھنا, اس سے بڑا ڈپریشن ہے. کہاں کہاں بھاگو گے ڈپریشن سے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی ایج میں جو ڈپریشن ہوا تھا بڑی ایج میں نہیں ہو پائے گا؟ ڈپریشن کی صورت بدلتی رہے گی, حالات بدلتے رہیں گے, ڈپریشن کا ویلیو چینج ہوتی رہے گی, لیکن تمہیں نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کیا کرنا ہے. بچپن کے ڈپریشن سے رٹ جگڑ کے باہر نکلے تم بڑی مشکل سے, اس کے بعد نوکری کی ڈپریشن میں گئے تم, بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے, بیچ میں رزلٹ کی ڈپریشن میں آئے, یونیورسٹی کے ایڈمیشن کی ڈپریشن میں آئے, وہاں سے نکلے,
نکلتے 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 آپ شادی تک پہنچ گئے، وہاں ایک علیحدہ ڈپریشن مل گئی، اس کے بعد اولاد ہوئی، اولاد فوت ہو گئی، یا اولاد کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا یا کوئی ڈیورس کا ایشو بن گیا، وہ ایک علیحدہ ڈپریشن ہے، پنچایتیں ہوئی، لڑائی جھگڑوں ہوا، علیحدہ ڈپریشن ہے۔ اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پچھلے 20 سالوں میں میں نے کیا کیا تھا، سب کچھ ضائع کر دیا اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر دیا، صرف جلد بازی کے فیصلے لے کے اپنے ڈپریشن میں قابو نہ پا کے۔ تو اس دن ایک بات میری سمجھ آئے گی تمہیں کہ بھائی شکوہ شکایت کرنے سے پہلے ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ کاش پہلی قدم پہ تم کنٹرول کرنا شروع کر دیتے اپنے اوپر۔ تم نے کیوں اپنے اوپر سب چیزوں کو ہیوی کرنا شروع کیا؟ تم نے کیوں سب چیزوں کو اپنے اوپر ایکسیپٹ کرنا شروع کیا؟ تم نے بچپن میں کیا کیا تھا؟ یاد کرو، ابھی بتایا میں نے کیا کیا تھا۔ ڈبل نے بولا تھا تم جاہل ہو، تم بیوقوف ہو، تم نے کم میں ہو، تو تم نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ ایکسیپٹ کیا تھا۔ چھوٹی سی ایج میں تم نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ تم بیوقوف ہو۔ You are the biggest loser in the world. You have accepted it. But after this time, you will face the more hurdles and you again accept it. You again accept it. The hurdles is just a part of your life. زندگی کا حصہ بن چکے ہیں وہ تمہارے، وہ تم ایکسیپٹ کری جا رہے ہو، ایکسیپٹ کری جا رہے ہو، نہ کہ اسے ختم کرنے کی کوشش کرو۔ بچپن سے ڈپریشن چلتا ہوا چھوٹا چھوٹا بڑا ڈپریشن بن چکا ہے۔ ناؤ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، کچھ غلط کر رہے ہو، سگریٹ پیتے ہو، نشہ کرتے ہو، کچھ تو کر رہے ہو تم جو کسی کو نہیں علم آ رہا، کسی کو ذرا نہیں پتا تمہارے اندر کیا چل رہا ہے۔ تم اندر ختم ہوتے ہو، صبح باہر نکلتے ہو، رات کو گھر آتے ہو، کچھ پتہ نہیں چلتا تمہیں سب چیزیں مینیج کیسے کرنی ہے میں نے۔ پھر آتا ہے ڈپریشن کے نیکسٹ پہلو، دیٹ از ابو دین 50 ایج۔ جب اپنے بچوں کی شادی کرتے ہو تمہیں پوچھتے تک نہیں ہے، تم ان کے لیے سب کچھ خرچ کرتے ہو، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تمہاری جیب میں 500 روپے نہیں ہوتے خود خرچ کرنے کے، اور بچوں کی جیبوں کی طرف دیکھتے ہو، جب وہ تانا مارتے تمہیں ماما بل آ جائے گا اسی بند کر دو، جب وہ تانا مارتے تمہیں یو پی سے اٹھا کے نیچے رکھ لو، ہمارے گھر میں نہیں رکھنا، ہم بجلی کا بل نہیں دے سکتے، پیسے ہونے کے باوجود ماں باپ کو فقیر سمجھتے ہیں، پیسے ہونے کے باوجود بیوی سے ماں باپ کی خدمت کراتے ہی نہیں ہیں، یہی بول دیتے ہیں کہ اسلام میں خدمت فرض نہیں ہے، ارے ایک روٹی جو تو کھا رہا ہے ایک روٹی ماں باپ کو نہیں کھلا سکتا کیا؟ اس بات پہ دین یاد آ گیا؟ ارے دین تو خدمت کی بات کرتا ہے، لڑکی کی بات ہی نہیں کرتا۔ کون سے دین کی بات کرتے ہو؟ وہ ڈپریشن کا الگ لمحہ ہوتا ہے، ایک عجیب سا لمحہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ کیا سب غلط تھا یار، جس اولاد کو پال پوس کے بڑا کیا سب غلط تھا یار، ان کے لیے سب کچھ کیا، رویا پٹا گرمی سردی سب برداشت کیا، لیکن سب کچھ غلط کیا میں نے، اپنے لیے کیا کیا یار، اپنے لیے تو کچھ نہیں بنایا میں نے، پھر کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ سب کچھ تو کھو لیا میں نے، کچھ نہیں میرے پاس۔ یہ دماغ میں باتیں آئیں گی تمہارے اندر ہی اندر، ختم ہوتے جاؤ گے تم۔ اس کے بعد ڈپریشن کی اگلی اسٹیج آئے گی 60 سے 70 جب تم موت کے قریب ہوگے، تمہیں کوئی بیماری لگ چکی ہوگی، تم ہاسپٹل میں پڑے ہوگے، تمہارے ارد گرد کوئی شخص نہیں ہوگا، کوئی شخص نہیں ہوگا، تمہارا اپنا لائف پارٹنر دنیا سے جا چکا ہوگا، تم اکیلے تنہا مر رہے ہوں گے، تمہاری اولاد تمہیں پوچھنے نہیں آئے گی، تم ہاسپٹل میں لیٹے ہوگے اور کسی اور فیملی کو دیکھ رہے ہوگے جو بچہ اپنی ماں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، تم ایک ہی بات سوچو گے، ایسے ہی میرے بچے میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے، انہی دکھوں میں میں بڑا ہوا کرتا تھا، میں نے ہر ٹینشن کو ڈپریشن کو فیس کیا حتیٰ کہ یہاں تک پہنچا، لیکن اب اس سے بڑی ڈپریشن بن گئی تھی، میں نے زندگی میں کیا میں نے ان سب کے لیے سب کچھ کیا جو میرے کام نہیں آئے۔ وہ ڈپریشن تمہارے دماغ کی نظر پڑنا شروع ہو جائیں گی، وہ ڈپریشن اندر ہی اندر تمہیں ختم کرنا شروع کر دے گا۔ اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ سب کچھ تو پتہ چل گیا، 7th کلاس میں ڈپریشن، 9th 10th میں ڈپریشن، کالج میں، یونیورسٹی میں، جاب میں، شادی میں، اولاد میں، کاروبار میں، موت کے قریب آ کے ڈپریشن۔ اب اسے ختم کیسے کرنا ہے؟ چلو بتاتا ہوں اس کے سولوشن کو، کیسے ختم کیسے کرنا ہے، ذرا دماغ میں لے کے آنا۔ جب آپ چھوٹی کلاس میں تھے آپ نے کیا کیا تھا؟ ڈپریشن کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ ایکسیپٹ نہیں کرنا، اگر گھر والے بولیں یو آر دی فیلئر، یو آر دی لوزر، دین یو ہیو ٹو چینج اٹ، وہیں اسے بدلو، وہیں اسے چینج کرنے کی کوشش کرو، ادروائز کچھ نہیں ہوگا تم سے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہیں اپنے آپ کو چینج کرو، وہیں اسٹینڈ اپ ہو جاؤ، وہیں موٹیویٹ کرو اپنے آپ کو، دماغ میں ایک بار ڈالو یار کچھ نہیں ہوتا، میں دوبارہ کروں گا یار، میں صحیح بول کے دکھاؤں گا، ماں باپ کو میں کر کے دکھاؤں گا، اور جب ہو جائے تو ان کو دیکھیں میں نے کر لیا۔ ہر کام کو پہلے کرنے کی کوشش کرو، سیکھنے کی کوشش کرو، انگلش نہیں آتی سیکھ لو، کمپیوٹر نہیں آتا سیکھ لو، میٹرک میں آ کے اگر ڈاؤن ہو جاتے ہو تو 10th میں آ کے ہائی نمبر لو، اپنے آپ کو چینج کرو، ہر سٹیپ پہ اپنے آپ کو پش ڈاؤن کرو، پش ڈاؤن کرو، ہلاؤ اپنے آپ کو، دماغ کو روشن کرو، رات کی نیندوں کو حرام کرو، لیکن حالات کو ادھر ہی بدلنا پڑے گا۔ اگر وہاں تم نے اپنے حالات کو نہ بدلا تو اینڈ تک 70 سال کی عمر تک اسی ڈپریشن میں آ کے موت کے شکار ہوتے رہو گے، مرتے رہو گے روزانہ۔ اسے جیتنے کا ایک ہی سمپل طریقہ ہے اور سمپل پیٹرن ہے، وہ ہے ہر پریشانی کا ایک ہی بات سوچ کے مقابلہ کرنا ہے کہ پریشانی
وقت کے ساتھ گزر جاتی ہے، تم وہیں کے وہیں رہتے ہو۔ تو پریشانی آئے تو جتنی تکلیف دینے دو، لیکن اسٹرانگ رہو، فیس پہ ٹینشن مت لے کے آؤ۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہارے کندھوں پہ اتنی پریشانی ڈالے گی جتنا تمہیں ہمت ہے مقابلہ کرنے کو، تم مقابلہ کر سکتے ہو، اور تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ اپنے برین کو کنٹرول کرو، جنگلی گھوڑے کی طرح لگام کو پکڑو، قابو میں رکھو، اپنے دل اور دماغ کو اپنے مطابق لے کے چلو، نہ کہ ان کے مطابق چلنا شروع کرو۔ اپنی ہار کو کبھی تسلیم نہ کرنا، چاہے ہار نظر کے آئے، ہار ہو بھی جائے پھر بھی تسلیم مت کرنا۔ اگر یہ چیز کرو گے تو ڈپریشن میں قابو پالو گے، ادروائز تم ڈپریشن کے اس لمحے تک پہنچو گے جہاں شکوے شکایت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اور اگر چاہتے ہیں میں ڈپریشن کا پراپرلی سولوشن میں 10 اسٹیپس بناؤں تو نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ دیکھتے رہیں چینل سروکار وتھ ریئل موٹیویشن۔ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔